بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام و میرے دین و ایمانی بھائیوں، آپ حضرات جس موضوع کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ صرف کتابی علم کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ زندگیوں میں جاری و ساری رہا ہے اور عملی زندگیوں کے نمونے ہمیشہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ شریعت ہم کو سفینہ بسفینہ نہیں بلکہ سینہ بسینہ ملی ہے، اور اس کے جو اولین حاملین ہیں جنہوں نے براہ راست معلم اول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انہوں نے وقت گزارا، پوری زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب اتاری اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کتاب کی تشریح قرار دیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے تاکہ آپ ان کی طرف جو کچھ اتارا گیا اس کی وضاحت فرما دیں. اور متعدد آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا تذکرہ ہے. آپ کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید آپ صرف الفاظ کی حد تک پہنچا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر اور شارح ہیں، اور آپ نے یہ تشریح و تفسیر جو کچھ فرمائی صرف اپنی زبان مبارک سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے آپ نے وہ سارے احکامات واضح فرما دیے جو قرآن مجید میں دیے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق دیکھ رہے ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن کی تشریح دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس دور کے جو فتنے ہیں ان میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو خود ہی سمجھ لیں گے، ہمیں سیرت کی ضرورت نہیں، ہمیں سلف کے فہم کی ضرورت نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کا صحیح فہم جبھی حاصل ہو سکتا ہے جب قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق، قرآن مجید کی تشریح کے مطابق، قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق ہم قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سمجھیں. آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا درجہ بھی وحی الہی کا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید اس کی حیثیت وحی متلو کی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی حیثیت بھی وحی کی ہے، وہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کے احکام الگ الگ ہیں، لیکن اپنے مرتبے میں اور ہمیں اس طرح یقین کرنا ہے، اس طرح ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے قرآن مجید کی آیتوں پر کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کا، اس کا ایک ایک نقطہ اللہ کا۔ اسی طرح ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ایک ایک حکم وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ کا فیصلہ تھا، قرآن مجید بھی اترا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا قرآن مجید کی تشریح و توضیح کے لیے، اس کی عملی نمونے کو پیش کرنے کے لیے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے کھڑا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بعثت مقرونہ ہے، یہ بعثت مقرونہ ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کو برپا کیا آپ کے ساتھ، اور یہ امت اس لیے برپا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سمجھے، شریعت اسلامیہ کو سمجھے، اسلامی احکامات کو سمجھے اور اس کی تشریح و ترجمانی کرے، اور ساری دنیا میں وہ معلم بن کر جائے اور لوگ اس سے دین سیکھیں۔ یہ جماعت ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ لیکن یہ جماعت صحابہ وہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں فرق مراتب رکھا اور ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض وہ انبیاء علیہ السلام تھے ان کو اللہ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ نے حضرت ابراہیم کو مقام خاص عطا فرمایا اور ان کو اپنا خلیل بنایا۔ انبیاء علیہ السلام نے اور بہت سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے جن کو خاص شرف بخشا گیا، لیکن ان میں سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعہ کمالات بنایا گیا، سردار انبیاء بنایا گیا۔ یہ فرق مراتب ہے حضرات انبیاء علیہ السلام میں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے میں کوئی فرق ہرگز نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان میں فرق مراتب ہے۔ تو مقام حضور پاک علیہ السلام کا ہے وہ مقام دوسرے انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ مقام دوسرے انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو یہ مقام بخشا ہے اور شرف صحابیت کے ذریعے ان کو بلندی عطا فرمائی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے بھی حضور پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اور اگر وہ نابینا ہے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لائق تھا، آپ کے ساتھ وقت گزارا اس نے، چاہے تھوڑا سا وقت گزارا ہو، اگر ایمان کے ساتھ وہ وقت گزرا ہے تو اس کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور یہ وہ شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف کے آگے کوئی شرف نہیں رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور شرف نبوت کے بعد اللہ نے شرف صحابیت رکھا، لیکن پھر حضرات صحابہ میں فرق مراتب ہے۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے اونچا مقام دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابقین اولین کہلاتے ہیں ان میں بھی حضرات مہاجرین اور بھی حضرات انصار، ان میں جو اصحاب بدر ہیں، اور پھر اس کے بعد فرق مراتب ہے ان کو جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، ان کو بیعت رضوان حاصل ہوئی، اور اس کے بعد وہ سارے حضرات ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے سب کے بارے میں طے کر دیا کہ وہ سب شرف صحابیت کو حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے حسنہ کا فیصلہ ان کے لیے کیا ہے، اور اسی طرح اللہ ان سب سے راضی ہوا جو بھی سابقین اولین کے راستے پر چلے اور اسی پر انہوں نے جان دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے رضا کا جو شرف و تمغہ امتیاز ایک ایک صحابی کو حاصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صحابی کوئی بھی ہے وہ بلند مقام ہے، یہ اس مقام کا نہ ہو، لیکن جب شرف صحابیت حاصل ہے
تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کا اولیاء کا سرتاج بنایا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہو, یا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہو, جو بڑے بڑے تابعین ہیں, یا بعد کے بڑے بڑے اولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور فاتح ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں, جو ہماری باعث فخر ہیں, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ایسا دیا کہ ان کے ایمان و یقین کی برکت سے, ان کے چہروں کے نور کی برکت سے اللہ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کیا. لیکن ان تمام اولیاء اللہ کے مقابلے میں اللہ نے صحابہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقام کسی ولی کو حاصل نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان میں کون افضل ہے, تو ایک بڑے تابعی جلیل القدر تابعی نے یہ بات فرمائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام, کون اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ ان کے گھوڑے کے سم میں جو غبار ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اگر اس غبار کے مقام کو پہنچ جائے تو ان کے لیے بڑی بات, اس لیے کہ وہ مقام شرف صحابیت والا مقام, جس نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہوں سے ایک مرتبہ اگر کسی ایمان والے کو دیکھا, اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا, ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس کے ایمان کی طاقت سے اللہ نے اس کے عمل کے اندر وزن پیدا فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں کوئی احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے تو صحابہ کے مد یا نصف مد کے برابر وہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. کہ مقام کہاں سے ملا؟ ان کی ایک رکعت ہماری ہزاروں رکعتوں پہ بھاری ہے. ایک فرق دیکھیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے, وہ صدیق اکبر ہے. کہ حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ ابوبکر کی ایک رات کی عبادت ہم کو دے دی جائے, ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ان کو دے دی جائیں تو ہم اس پر راضی ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ فرق مراتب کیا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا یہ تنہا ایسا شرف ہے کہ ان کو مقام ملا جو کسی کو نہیں. اور پھر ان میں جو جتنا زیادہ قریب رہا, ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بلند مقام حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے, اللہ تعالیٰ ہی ان کو بدلا دے گا جنہوں نے حق ادا کیا. تو یہ مقام ان کو اللہ نے جو دیا وہ آپ کی رفاقت کا نتیجہ, ہجرت کے رفیق, شروع دن سے ان کو رفیق غار کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام آپ کی صحبت سے دیا, اور جتنا جو قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنا ہی زیادہ مقام بلند رکھنے والا. آج کے اس اجلاس میں جو بات ہمیں ہمارے سامنے رکھی جانی ہے اور جو عنوان ہے آپ کے سامنے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. تو ظاہر ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کا اکثر و بیشتر ایک ساتھ ذکر فرمایا, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ دونوں حضرات حسنین جن کو کہا جاتا ہے, یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہما ریحانتایا من الجنہ فی الجنہ, کہ وہ جنت میں میرے گویا پھول ہیں, میرے لیے خوشبو ہے دونوں جنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جو مقام دیا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی, اور یہ بات ایسی ہے کہ صرف انہی سے متعلق نہیں حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی متعلق ہے. آپ نے فرمایا تھا ان ھذا ابنی سید سیصلح اللہ به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا بیٹا سردار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور ابھی جو بات کہی گئی کہ مشاجرات صحابہ بھی حقیقت میں کرائے گئے, اور اس لیے کرائے گئے کہ قیامت تک جو منازعات ہونے ہیں جو ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ ایک طرف نزاع بھی ہے اور ایک طرف ہمدردی بھی ہے, ایک طرف ایک دوسرے کی مدد بھی ہے, ایک دوسرے کے جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک ہو رہے ہیں. یہ وہ نمونہ ہے جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. حضرات صحابہ میں کتنے ہیں جن سے غلطیاں کرائی گئیں,
میں صاف کہتا ہوں انہوں نے غلطیاں جو کی وہ خود اپنی وجہ ذات سے نہیں کی، اللہ نے غلطیاں کرائیں تاکہ حدود کے بارے میں جو نظام شریعت ہے وہ ہمارے سامنے آئے، اس کے عملی نمونے سامنے آئے، کیونکہ مشاجرات صحابہ بھی حقیقت میں اللہ کا ایک فیصلہ تھا تاکہ یہ نمونہ قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اختلاف فرمایا، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ان کا اپنا اجتہاد حق تھا، اور اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھی اور نزاع ہوا اور وہ جھگڑا بہت آگے بڑھا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اپنا امیر بنایا، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ چند ماہ گزرے، 6 مہینے گزرے، اور یہ خلافت راشدہ کا دور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح پر ختم ہوا۔ یہ پوری مدت 30 سال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، یہ پورے 30 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت پر مکمل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مدت کس طرح مکمل ہوئی؟ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی خون کی ازانی ہوگی۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے درخواست کی کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کر لی، اور یہ عام الجماع کہلاتا ہے، اتفاق مسلمانوں میں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ فتوحات کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول عمر جب تک رہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ مانا۔ اور میں اور آگے واضح طریقے پہ کہتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں فرمائی۔ یہ نہیں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کرتے، بلکہ حضرت حسین نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم فرمایا، اور پوری مدت جو گزری، اور یہ مدت معمولی نہیں ہے، ایک طویل مدت ہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد جب یزید کا دور آیا تو ظاہر یزید کو سب جانتے ہیں کہ اس کی کیسی زندگی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے پھر جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صلح تھی، یہ صلح بھی برحق تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے وقت میں اقدام تھا، یہ اقدام بھی برحق تھا، اور یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے، ایسے چہیتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے بچہ جیسے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت میں سجدہ طویل کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی حضرت حسن یا حضرت حسین سامنے آتے ہیں، آپ نے برداشت نہیں ہوا، آپ اترے اور خطبے کی حالت میں آپ نے ان کو گود میں لیا۔ یہ دونوں وہ ہیں جو آپ کے آخری درجے میں چہیتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے فرمایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی اسے ناراض کرتا ہے تو وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ سے جو آپ کی محبت تھی، اور پھر حضرت حسنین سے جو آپ کا تعلق تھا، وہ آخری درجے کا ہے، اسی لیے آپ نے ان کو نوجوان جنت کا سردار کہا۔ اور حضرت ابو بکر کے بارے میں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کے جو ادھیر عمر کے لوگ ہیں، یہ ان دونوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیخین کو فضیلت دی وہ مسلمہ ہے، اور جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اہل بیت کو جو مقام دیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل ہیں، جو خلافت راشدہ کے گویا کے ایک بہت اہم رکن ہیں، اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم شامل کریں تو اس کے بعد وہ مدت مکمل ہوتی ہے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو خلافت راشدہ کا دور نہیں کہا جاتا، لیکن وہ بھی خلافت ہے اور خلافت عدل ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ خلافت، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کاٹ کھانے والی خلافت ہوگی، وہ یزید کا دور ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ عدل کا دور ہے، انصاف کا دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا
فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اور بھی روایتیں ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے ان پر یہ اعتماد فرمایا کہ آپ نے ان کو کاتب بنایا اور اہم مواقع پر آپ نے چیزیں ان سے لکھوائیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ کاتب وحی بھی تھے، اللہ نے ان کو بڑے مقامات سے نوازا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے صرف شرف صحابیت ہی کافی تھا، گرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ کے بھائی بھی ہیں اور بھی بہت سا شرف ان کو حاصل ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت کا جو معتدل مسلک ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، دوسری طرف اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے. صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ سے محبت یہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے، اور صحابہ سے اگر کوئی بغض کرتا ہے تو حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام سے بغض کا نتیجہ ہے. اور آپ یہ بات فرمائی ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانیں بے باک ہوں اور اللہ کے تمہاری گرفت کی جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ایک جگہ یہ بات فرمائی اذکرکم اللہ اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ان دونوں کے بارے میں ہمارا جو معتدل نظام ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام مسلم ہے. اگر کوئی ان کے مقام کو مجروح کرتا ہے، چاہے وہ صحابہ کے مقام کو مجروح کرے یا اہل بیت کے مقام کو مجروح کرے، تو یاد رکھیے کہ وہ حقیقت میں اپنے ایمان کی حقیقت سے الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقائد دیے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ بھی ہے اور ایک ہماری فکر ہے کہ جو دین اللہ نے ہم کو دیا یہ صرف کتاب کی شکل میں نہیں ہے، اس کی ایک عملی اس کے نمونے وہ طرز زندگی جو ہمیں ملا ہے صحابہ سے. سب سے پہلے صحابہ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا اور امت کو سمجھایا، اور اللہ نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا کہ وہ جس ملک میں گئے وہاں کی دنیا بدل گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے زبان اپنی چھوڑ دی صحابہ کی محبت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر، ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر. کتنے واقعات ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایران فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جو دریا تھا اس دریا کے پل ایرانیوں نے توڑ دیے. جب کنارے پہنچے تو پریشان ہوئے کہ کیا کریں. وہ جو حضرات ساتھ تھے وہ تیرنا نہیں جانتے تھے، وہاں کوئی دریا نہیں تھے. تو اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمار کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم انہی صفات پر ہیں، یہ جماعت، یہ مجاہدین کی جماعت اگر انہی صفات پر ہے جو صفات اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. حضرت سعد نے دیکھا ان کی وہ ایمانی بصیرت اور وہ بصیرت افروز نگاہ ایسی تھی، بھاگ گئے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جماعت صحابہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر آپ کی ہوئی تربیت کے مطابق الحمدللہ آج بھی قائم ہے. انہوں نے فرمایا یہ گھوڑے ڈال دو دریا میں، اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور یہ گھوڑے دریا میں اس طرح چلنے لگے جیسے خشکی پر گھوڑے چلتے ہوں. ایرانیوں نے دیکھا کہ دریا پہ گھوڑے چلتے چلے آ رہے ہیں. ان کا دیوا آمدن، ارے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانے جنات ہیں، یہ کیا ہیں؟ پورا کا پورا شہر خالی ہو گیا اور ایک کہنا چاہیے کہ منٹوں میں فتح ہو گیا. کوئی وہاں کارروائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کو بول بالا کیا. آج اور ہم یہاں ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں. سچی بات تو یہ ہے یہ بھی صحابہ کا فیض ہے. اگر صحابہ کی زندگی نہ ہوتی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان کی جانثاری نہ ہوتی، تو سچی بات یہ ہے کہ آج اس حالات میں ہم نہ ہوتے، آج ایمان ہم تک نہ پہنچتا. واقعہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر تیشہ چلانے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ جس شاخ میں بیٹھا ہے اسی شاخ پر آری چلا رہا ہے، کہ وہ شاخ کاٹے گا تو وہ شاخ گرے گی اور وہ خود بھی گرے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سارا ایمان، یہ شریعت کا پورا نظام اور یہ پوری شریعت جو ہمیں ملی اور یہ کتاب و سنت
یہ اس کے سب سے اولین جو حاملین ہیں وہ حضرات صحابہ ہیں، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ میں نے صاف کہا، پہلے بھی عرض کیا کہ ان میں فرق مراتب ہے۔ جو مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ظاہر ہے وہ سابقین اولین میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ہیں۔ ان کا جو مقام بلند ہے اس مقام کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، اور رد شیعیت میں ان کا جو مقام ہے اور جو کام ہے، شاید یہاں قریبی دور میں ایسا کام کسی کا نہ ہوگا۔ وہ یہ بات فرماتے تھے اور یہ ان کا اعتدال ہے، وہ یہ بات فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی صف نعال میں جگہ مل جائے تو یہ بہت بڑی بات، لیکن وہ مقام و مرتبہ حضرت علی کا اپنی جگہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام کے اعتبار سے چاہے کتنے ہی کم ہو، لیکن شرف صحابیت کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی سے آگے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز سے آگے ہیں، بڑے سے بڑے ولی سے آگے ہیں، اور کو اللہ نے یہ مقام جو عطا فرمایا، کوئی اس پر اگر تیشہ چلاتا ہے ان پر تنقید کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، اسی موضوع کو سننے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کو اس کے مطابق قائم رکھنا ہے۔ حضرات صحابہ کی عظمت ایک طرف، حضرات اہل بیت کی عظمت و محبت ایک طرف، صحابہ کی محبت ایک طرف، اہل بیت کے بارے میں بھی خدا نخواستہ رد شیعیت کے نتیجے میں اگر رد عمل پیدا ہوتا ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسین نے خدا نخواستہ بغاوت کی یا حضرت حسین کے اقدام غلط تھا، تو یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے، اور کوئی اگر یزید کی تعریف کرتا ہے تو یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے۔ میں تو اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی زباں درازی کرتا ہے تو وہ رافضی ہے، اور حضرت اور اس کے ان سے ہٹ کر یزید کے بعد کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے بہت آگے بڑھاتا ہے تو شاید وہ پھر وہ ہے ناصبی ہے، اور وہ بھی راہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کی جو زندگی تھی اس کے بارے میں تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تعریف کرنا گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں اہل بیت کے سلسلے میں اگر دل میں بغض ہے اس بغض کا نتیجہ ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں پورے تناسب کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ، پورے اعتدال کے ساتھ اس مسلک کو سمجھنا ہے جو اہل سنت کا مسلک ہے۔ ایک طرف صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت اور ان میں فرق مراتب، صدیق اکبر کا جو مقام ہے، مقام بلند جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت عمر جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کی ایک رات کی عبادت مجھے دے دی جائے اور میری زندگی کی عبادتیں صدیق اکبر کو دے دی جائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو بلند ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ ساری فضیلتیں ان حضرات کی ہیں، ان کو اللہ نے بلند ترین مقام دیا، سابقین اولین کو مقام دیا۔ قرآن گواہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ حضرات ہیں جن کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے سب سے بڑھ کر مقرب ہیں۔ لیکن اس کے بعد ان کے راستے پر چلنے والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ نے ان کو بھی مقام بلند عطا فرمایا۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ان ائمہ کو، ہمارے ان ائمہ کے بھی جو بزرگ اور بڑے ہیں حضرات صحابہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا معلم اول بنایا ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا وہ ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، ورنہ آج دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں اور ہندوستان میں طرح طرح کے مسائل جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح عقیدے میں انحراف کی مختلف شکلیں پیدا کی جا رہی ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بے اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں سیرت و سنت کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک سیرت و سنت کو سامنے رکھا نہیں جائے گا اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ اگر تم نبی کی بات مانو گے اور نبی کے راستے پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، اگر تم نبی کے راستے کو چھوڑو گے تو ہدایت سے تم الگ ہو جاؤ گے۔ اور بعض لوگ ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیشہ چلاتے ہیں جبکہ وہ نبی کے چہیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف فرمائی کہ لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنا لینا، ان سے ان کی محبت حقیقت میں میری محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی ان
سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو جو شرف صحبت ملا، ان کو جو صحابی کہا گیا، وہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کو وقت گزارنے کا موقع ملا، یہ ان کا مقام ہے۔ اور پھر اہل بیت، آپ کے ساتھ رہنے والے جنہوں نے آپ کو دیکھا، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرات حسنین ہو، چاہے حضرت فاطمہ ہو، چاہے ازواج مطہرات ہوں، ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، کہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی واضح فرما دیا کہ ان اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ چادر پھیلائی، ان کو اپنے چادر میں لے لیا گھیرے میں محبت کے ساتھ، بھی آیت پڑھی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ سارے وہ اہل بیت ہیں جس سے محبت ہمارے ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت جو صحابہ ہی ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ان کی اولاد گزری، امام زین العابدین رحمہ اللہ جیسے لوگ اور بڑے بڑے کبار تابعین، یقیناً آدمی اگر کسی کو محبوب رکھتا ہے تو سچی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے محبوب کے در کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو محبت ہے ہم ایمان والوں کو، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور آپ کی ایک ایک چیز سے محبت، آپ کی اداؤں سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، گھر والوں سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں اسی ایمان کے ساتھ جینا اور مرنا ہے، اور پورے توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم یقین کو لے کر یہاں سے جائیں گے اور اس پیغام کو لے کر جائیں گے کہ ہمیں ایک طرف اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، ان کی عظمت کو قائم رکھنا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے اس کے لیے جانیں پیچھے نچھاور کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ انشاءاللہ ہم بھی شریعت اسلامیہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ قربانی ہماری ذات سے متعلق ہے، ہمارے گھر سے متعلق ہے، رسم و رواج سے متعلق ہے۔ ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں، ہمیں صحابہ کی زندگی پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اسی پر جینا ہے اور مرنا ہے۔ کوئی کام بھی ہمارا شریعت کے خلاف نہ ہو، ہماری شادیاں شادی ہوں، ہم رشوت سے بچیں، ہم سود سے بچیں، ہم نشے سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، حق تلفی سے بچیں، ہم پڑوسیوں کا حق سمجھیں، اپنے اخلاق کی بلندی کا ہم اظہار کریں، اور دین کا صحیح نمونہ ہم امت کے سامنے پیش کریں جس طرح صحابہ نے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی سے ہم اسلام کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو آج شاید نا آشنا ہیں، جو آج واقف نہیں، جس کے نتیجے میں وہ بدگمان ہوتے ہیں، ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں اور غلط اقدامات کو کرنے پر بعض مرتبہ مجبور ہوتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی ہم ایسی بنائیں جو صحابہ کی زندگی تھی، جو اہل بیت کی زندگی تھی، تو سچی بات یہ ہے کہ ایک انقلاب ہمارے سامنے آئے گا، اور یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ اجلاس آپ کو ایک پیغام دے گا، آپ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتے ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سارے عالم میں پھیلائے ہوئے اس نظام کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اسی پر جئیں گے اور مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آج کے اجلاس کو اللہ قبول کرے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا